السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو روحانی ایجوکیشن۔ ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جادو کیسے کرایا جاتا ہے اور کن چیزوں پر جادو کرایا جاتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ تو ناظرین، جادو کیسے کرایا جاتا ہے؟ جادو علوی ہو یا سفلی، اس کے بہت سے طریقے رائج ہیں۔ جادو کسی پر واقع کرنے کے لیے ایک نہیں لاتعداد طریقے ہیں۔ عام طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی سفلی عمل کرا دیا جاتا ہے اور پھر وہ چیز کسی کو کھلا پلا دی جاتی ہے۔ یہ چیز جس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے، اور ایسے جادو کا جو کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے ہوا ہو علاج کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے مسحور پانی مریض کے رگوں اور ریشوں میں سرایت کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے ہر جسم میں چلا جاتا ہے نا، پھر وہ جادو اور خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے، اور جوں وقت گزرتا ہے اس کی صحت گرتی چلی جاتی ہے اور اس کا روزگار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مریض مسحور جان بحق بھی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جب یہ بات مسلم ہے تو کہ مسلم ہے کہ موت جب آئے گی، موت جب ہی آئے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو پھر کسی کو مارنے یا کسی کے جادو کرانے سے کوئی موت کیسے مر سکتا ہے؟ یہ بات بظاہر بہت خوشنما اور کرین عقیدہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اس بات میں کوئی کیا کرے گا؟ اس کے نتائج سامنے آ کر رہیں گے، اور یہ نتائج نظام خداوندی کا ہی ایک جزو ہوں گے۔ ہم نے آج تک کبھی کسی صاحب عقیدہ انسان کو کرفیو کے دور میں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ گھر سے باہر چلو۔ کرفیو سے کیا ہوتا ہے؟ گولی تو جب بھی لگے گی جب اللہ چاہے گا۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی راسخ العقیدہ ہو، زہر کا پیالہ یہ سمجھ کر نہیں پیتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہے گا زہر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسباب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑائی اور فوقیت اپنی جگہ، لیکن اسباب بإذن اللہ ہر معاملے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ آگ بإذن اللہ جلاتی ہے، تلوار بإذن اللہ کاٹتی ہے، تریاق بإذن اللہ حیات نو عطا کرتا ہے، زہر بإذن اللہ بدن کو گلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جادو اور کالا جادو، سفلی جادو، علم بھی بإذن اللہ انسان کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تو جادو بھی جس طرح تلوار کاٹ دیتی ہے، گولی انسان کو مار دیتی ہے اللہ کے حکم سے، اسی طرح اللہ کے حکم سے بإذن اللہ جادو بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں ہے، جادو واقعی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی اس کا موجود ہے، حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا جب یہ سورۃ فلق اور ناس نازل ہوئی تھی، اور کبھی کبھی جان بھی لے لیتا ہے۔ اور صحیح بات یہ کہ موت کا کاتب تقدیر نے سحر جادو کے ذریعے لکھ دی ہے۔ اس کی موت سحر جادو کے ذریعے ہی واقع ہوتی ہے، خواہ وہ سحر جادو کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اگر کوئی زہر قسم کا قائل نہیں، تب بھی زہر اس کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ یعنی کہ اگر آپ جادو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، جادو کچھ نہیں ہے، باتیں ہیں، تو اگر آپ کا جادو ہو گیا تو اس کا اثر تو ہوگا ہی ہوگا، آپ سمجھے یا نہ سمجھے۔ جادو کے صرف یہی طریقے رائج نہیں ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ بھی ہزاروں طریقے ہیں جن کے ذریعہ آفتیں برپا کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کوئی پتلا بنا کے اس کے جوڑوں میں سوئیاں چبو کر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں۔ اس طرح اس کے بہت سارے طریقے ہیں جادو کے۔ تو یہ سارے طریقے نہیں ہم نے بتائے، چند طریقے آپ کو بتائیں گے کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔